اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں یہ مشورہ کر کے طے کیا کہ یوسف علیہ السلام کو تو قتل کر ڈالو یا اسے کسی اور زمین میں پھینکاؤ تاکہ تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے اور تم اس کے بعد پھر نیک لوگ ہو جانا۔ تفسیر مجموع البیان میں اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حسن میں یکتائے روزگار تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ نیز حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی چونکہ دوسرے بھائیوں سے سن میں چھوٹے تھے، اس لیے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں کی نازبرداری زیادہ کرتے تھے۔ پس باقی بھائیوں کے دل میں ان کے متعلق حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی خبر اور بھائیوں تک پہنچی تو ان کے حسد کی آگ کی چنگاری شعلہ بن کر بھڑک اٹھی۔ پس انہوں نے باپ کی محبوبیت حاصل کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی تجویز پر غور کرنا شروع کر دیا۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ ابو حمزہ صومالی نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دستور تھا کہ ہر روز ایک دمبا ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کرتے تھے اور خود میں اہل و عیال بھی اسی میں سے تناول فرماتے تھے۔ اتفاق سے شب جمعہ ان کے دروازے پر ایک مومن سائل پہنچا جو مسافر اور روزے دار بھی تھا۔ اس نے بھی دروازے پر دستک دی اور سوال کیا، لیکن کسی نے اس کی بات پر کان نہ دھرا کہ وہ روزے دار مومن ہے، چنانچہ اس کو کچھ نہ دیا گیا اور وہ مایوس ہو کر خالی پیٹ واپس ہوا۔ اس نے دوسرے دن پھر روزہ رکھا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ نے شکم پوری سے رات بسر کی، جبکہ ان کے ہاں کھانا بچا ہوا بھی تھا، لیکن اس مومن روزہ دار نے خالی شکم دوسرا روزہ رکھا۔ خدا کی جانب سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ اور میری قضا پر راضی ہو کر مصائب کا مقابلہ صبر سے کرو۔ اسی رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یہ کہنا کہ چلو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو تاکہ تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے اور اس کے بعد پھر تم نیک لوگ ہو جانا۔ تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی اور تفہیم القرآن میں یہ لکھا ہے کہ یہ آخری فقرہ ان لوگوں کی نفسیات کی بہترین ترجمانی کر رہا ہے جو اپنی خواہشات کے دھارے میں بہنے کے ساتھ ساتھ خدا اور نیکی سے بھی کوئی تعلق جوڑے رکھنا چاہتے ہیں، یعنی رند کے رند رہنا چاہتے ہیں اور ہاتھ سے جنت بھی کھونا نہیں چاہتے۔ ایسے تمام دوغلے قسم کے لوگوں کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب نفس بری خواہش کا تقاضا کرتا ہے تو پہلے نفس کا تقاضا پورا کرنے پر تل جاتے ہیں، پھر جب ضمیر اندر سے چھٹکیاں لیتا ہے تو ضمیر کو یہ کہہ کر تسلی دے دیتے ہیں کہ ذرا صبر تو کر، پہلے گناہ تو کر لینے دے، پھر جب ہماری خواہش پوری ہو جائے گی تو توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ اصل میں یہ خود کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے، خدا کو اس طرح دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی لیے قرآن میں خدا نے فرمایا ہے کہ خدا صرف برائی سے بچنے والوں کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ایک بہت بڑے بزرگ کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے واعظ دیتے سنا، پھر وہ بزرگ بازار کی طرف چلے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اسی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ ان بزرگوار نے کھجور فروش کی دکان سے کچھ کھجوریں چگائیں اور ایک نان بائی کی دکان سے کچھ نان چگائے اور آگے ایک چوراہے پر فقراء میں بانٹ دیے۔ اتفاقاً یہ سب کچھ کارروائی امام علیہ السلام دیکھی تو ان بزرگوار سے دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بزرگوار نے کہا، میں نے کھجور اور نان چگا کر دو گناہ کیے، لیکن فقراء میں بانٹ کر 20 نیکیاں کما لیں۔
2 گناہ اور 20 نیکیوں میں سے کم کر دینے پر میرے حصے میں 18 نیکیاں پھر بھی باقی رہتی ہیں، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو ایک برائی کرے گا اسے 1 گناہ شمار کرے گا۔ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہی آیت پڑھی، انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی خدا سے متقین کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے، اور جو متقی نہیں ہوتا نیکی برباد، گناہ لازم ہو گیا۔ ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اجر رسالت کا سوال جو اللہ کے رسول نے کیا ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کہہ دیجئے اس کام پر میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، مگر یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی تبلیغی طریقہ کار دیکھتے ہیں تو اس کی رفتار میں اخلاص اور خدا محوری سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہے۔ معارف اور احکام دین کی تبلیغ کی کامیابی میں یہ خوبی بہت زیادہ تاثیر رکھتی ہے۔ یہ دونوں خوبیاں دعوت کی صداقت، فکر کی پاکیزگی اور تبلیغی پروگرام کی روشن دلیل ہیں۔ چونکہ جھوٹے مدعیان نبوت لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے متعدد مادی اور معنوی مقاصد رکھتے ہیں، اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے وقت اس مطلب کی بار بار تکرار فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی ہدایت کے بارے میں ہم کچھ اجر نہیں مانگتے۔ مندرجہ بالا آیت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اجر لوگوں کا ہدایت پانا اور ان کا اسلام قبول کرنا قرار دیا گیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ قرآن میں اس مطلب کی تکرار سے معلوم ہوتا ہے کہ مادی امور، گھریلو مسائل، مال و دولت اور جاہ و جلال وغیرہ لوگوں کی دین کی طرف رغبت اور رجحان میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ دعائے ندوہ کے حصے میں اس آیت فَكَانُوا هُمُ السَّبِيلَ إِلَيْكَ کی طرف اشارہ ہے کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام تیری یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ ہیں۔ جس طرح ذرا سی بد پرہیزی سے حاصل ہونے والی لذت انسان کو کئی دنوں اور مہینوں کے لیے بیمار ڈال دیتی، اسی طرح مختصر سی شہوت انسان کے لیے مستقل تکلیف کا باعث بن جاتی ہے، اور ساتھ ہی اسے دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا بھی کر دیتی ہے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں، اس لذت میں کوئی خوبی نہیں ہے جو ندامت کا سبب ہو، اور نہ اس شہوت میں کوئی خوبی ہے جس کے بعد تکلیف ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔